الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ نور سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا نام سورہ نور اس لیے کہ اسی صورت میں 35 نمبر آیت اور اس کے علاوہ دوسری جو آیتیں ہیں تقریباً 7 دفعے نور کا ذکر ہوا ہے۔ تو ایک تو نور کے بارے میں لوگوں کا تصور کیا ہے اس کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اور سائنس کیا کہتی ہے تھوڑا سپورٹ ملے گا سمجھنے میں، اور اس میں ایک عقیدے کی بات ہے، ایک نہیں بلکہ 2 باتیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر ہماری پہلی آیت شروع ہوگی، تو پہلی آیت جو اس پوری سورہ کا مقدمہ ہے، پھر دوسری آیت سے 5 نمبر آیت تک یہ بھی مقدمہ ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ حالات کو سازگار کرنا ہے۔ تو یہ کس سلسلے میں، یعنی اس تمہید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 11 نمبر سے لے کر آیت نمبر 11-20 تک وہ مدینہ منورہ کی آتش فشاں فضا اور وہ اضطراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیگم حضرت عائشہ اور جو صدیقین نبیوں کے بعد جن کا پہلا درجہ من النبیین و صدیقین ابوبکر صدیق، ان کے گھر میں جو اضطراب تھا، تو اس کا جو ہے اس اضطراب کی کیفیت اور حقیقت، اور یوں سمجھے کہ جو ایک الزام لگایا گیا تھا عائشہ صدیقہ پر، اس سلسلے میں آیات جو نازل ہوئی، اس آیتوں کو سننے کے لیے یہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے نور، پھر اس کے بعد جو ہے پہلی آیت اس کا مقدمہ، اور پھر وہ جو قصہ ہے تو اس کا آدھا قصہ، اور اس کے بعد جب وہ افق والا یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی برات شروع ہوگی تو اس وقت کو مکمل قصہ۔ تو اس طرح ساتھ میں رہیے گا۔ تو سب سے پہلے نور کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ اس کے لغت کے اندر معنی یہ ہے کہ نور اسے کہیں گے جس سے اشیاء کا ظہور ہو جائے، یعنی اشیاء ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، سورج نکلتا ہے تو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، مگر یہاں پہلے میں ایک مادی چیزوں کو بتلا رہا ہوں، اور پھر جو ہے جو ایمانی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ نور، اللہ نور السماوات والارض، نور ہے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ سے یہ دنیا منور ہے اور ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ نور جب اللہ اس سے تخلیق کرتا ہے، جیسے سورج، تو ہم اسے کہتے ہیں شعاعیں، کرنیں۔ پھر جب ہم تخلیق کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹارچ، چراغ، گاڑی کی لائٹ۔ ہمارے پاس بھی اللہ کی تخلیق ہے، آنکھیں، ہم کہتے ہیں روشنی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ روشنی ایسی ہے کہ جس وقت یہ روشنی تخلیق اللہ کی آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو صبح سویرے چل رہے ہیں گاڑی لے کر تو اپنی لائٹ بند کر دیتے ہیں، آف کرتے ہیں۔ ہم بھی موبائل ہو چاہے ٹارچ ہو، فجر کی نماز کو جانا ہے تو نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازہ کدھر ہے، یا لگی ہے نائٹ لیمبا، جہاں سورج نمودار ہوا تو آف کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہم یہ اپنے چراغوں کو کیوں آف کرتے ہیں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کا جو نور ہے، جو سورج کی کرنیں ہیں، اس کے سامنے ہمارے چراغ بیکار، ضرورت نہیں، ان کی پھینکنے کے لائق نہیں ہے، ضرورت نہیں، اس لیے کہ پھر جب وہ شعاعیں کم ہوگی، رات آئے گی تو پھر ہم جلائیں گے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم جو بند کرتے ہیں، کیوں بند کرتے ہیں؟ سائنس، الحسن بن الہیثم کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، روشنی ہماری تخلیق، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی ٹارچ آپ کی آنکھ پر مارے، کہیں گے کہ نیچے لگاؤ، تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو پھر جو اللہ کی تخلیق ہے سورج، ہم دیکھ نہیں سکتے۔
تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اسے ہماری روشنی دیکھ نہیں سکتی، نہیں پا سکتی۔ تو دو باتیں ہوئی، ایک تو اس روشنی کے سامنے ہمارے چراغ بجھا دینے چاہیے، اور اس روشنی کو ہماری یہ روشنی دیکھ نہیں سکتی نور کو۔ لہٰذا ہمارے مسلمان بھائیوں میں جو غلط تصور ہے کہ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نور سے ہم دنیا کی کھوج لگا سکتے ہیں۔ اللہ کا جو نور ہے، کھوج لگائیے سمندروں کی تہ میں، زمین کی گہرائی میں، پہاڑیوں کے نیچے آپ کھوج کریں، لیکن ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس نور کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ رہا سوال، گزشتہ ہی درس ہوا ہے، جب کسی کی موت آنے لگے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، آج ہم نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ کاف میں ارشاد ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن تیری آنکھوں کے پردے ہٹا دیں گے تو تیری آنکھوں کی قوت کچھ اور ہوگی، تو قیامت کے دن زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم پیغام، ہم دنیاوی ضرورت کے لیے ہمارے چراغ بجھا دیتے ہیں۔ تو یہ نور ہے، انسان کو پیدا کیا من تراب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں روح ہے، تو اس روح کی ترقی کے لیے وہ نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وحی الہی، دین الہی، انبیاء۔ تو پیغام یہ ہے کہ اس نور کے سامنے ہمارے پاس جتنے بھی مسلکی کتابیں ہیں، جماعتی کتابیں ہیں، یہ سب ایسے چراغ ہیں کہ اس نور الہی کے سامنے انہیں بجھا دینا چاہیے۔ پھینکنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کتابیں میں 5 فقہ مطالعے میں رکھتا ہوں، پڑھیے فقہ جو رائج ہیں آج کل بہت مشہور ہیں، تو ان سے آپ کو کئی چیزیں ایسی ہیں جو عملی طور پر جسے آپ پریکٹیکل کہتے ہیں آپ پر منکشف ہوں گی، لیکن اصل نور کون سا ہے؟ نور الہی، اس کے سامنے یہ سب بند۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے۔ اب رہا سوال کہ جیسے کہ حسن الہیثم نے کہا، وہ ایک تحقیق نہیں کرنا ہے آپ کو دلچسپی کے لیے، جن کو دلچسپی ہے سائنس سے، کہ یہ جو جب سورج نکلتا ہے اللہ کی تخلیق کی روشنی، تو ہمارے آنکھوں پر یا اشیاء پر؟ ذرا آپ سوچیں، چیزوں پر۔ تو ہماری آنکھوں کی شعاعیں نہیں بڑھتی چیزوں کی، یہ ایک انہوں نے اچھا نقطہ دیا ہے، جبکہ اس کے پہلے لوگ اس کا عکس سمجھتے تھے۔ بہرحال اسے یاد رکھیں۔ تو یہ ہے نور، لیکن اصل پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے چراغ بجھاتے ہیں، اپنی روشنی بند کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نور کی بات شروع ہو رہی ہے، نور کی۔ تو سنیے اس نور میں ہمارے لیے کیا نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حکم ہے تلاوت تعوذ پڑھیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں۔ اب جب پناہ میں چلے گئے تو قرآن شریف کی تلاوت شروع ہو گئی۔ اب شروع نہیں کرنا، شروع ہو چکی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب شروع ہو چکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اب کیا چاہتا ہوں؟ استعین، تعاون چاہتا ہوں، مدد، توفیق، نصرت چاہتا ہوں کہ شیطان کے وسوسے سے بچوں۔ یہ نہیں کہ شروع کرتا ہوں، شروع ہو چکا اعوذ باللہ سے۔ اب پہلی آیت سنیے گا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ پہلی سورت ہے، اس کی امتیازی شان ہے سورۃ۔ تو سورۃ اگر کوئی کہے کہ رجل ولد، کوئی معنی نہیں ہوتے اس کے، تو ہذہ سورۃ، یہ ایک سورت ہے۔ اس کی دوسری امتیازی شان انزلناہا، ہم نے اسے اتارا۔ تو پورے قرآن کو اللہ نے اتارا، امتیازی شان۔ جیسے کہ تنزل الملائکۃ، سارے فرشتے اترے، والروح، امتیازی شان ہے جبریل امین کی۔ تو اس سورت کی امتیازی شان ہے۔ وفرضناہا، ہم نے اسے فرض کر دیا۔ کیا مطلب؟ قرآن تو سارا
نور اللہ کا اطاعت کے قابل ہے. تو معلوم ہوا کہ اس میں جو ہم احکام بتلا رہے ہیں یہ فضائل کے نہیں ہیں، یہ ارشادات نہیں ہیں کہ کوئی قبول کرے نہ کرے، فرض ہے، فرض کا درجہ رکھتے ہیں. تو اس کی عظمت اور بڑی. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں کوفہ کے گورنر کو بھیجا کہ تعلموا سورۃ النور للنساء، سورہ نور عورتوں کو سکھاؤ. تو اس کے ساتھ اور بھی بات مکمل کروں. سورہ نساء، سورہ نور اور احزاب، اس میں خواتین کے مسائل ہیں. خواتین کو چاہیے جو سنیں گی اس بیان کو کہ تلاوت، ترجمہ اور تفاسیر کم سے کم 3 ان کے خاص مسائل ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ بھی اس کی امتیازی شان ہے کہ ہم نے اس میں احکام کھول کھول کر بیان کیے ہیں. یہ عذر نہیں کر سکتے کہ مبہم تھے. تو کتنی شانیں ہیں، کتنی شانیں ہیں اس کی. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سیکھو. سیکھو، تذکرون، نصیحت حاصل کرنا تو انسان سیکھتا ہے نا. تو سیکھو، عمل کرو اور سکھاؤ. اب شروع ہو رہا ہے مقدمہ. اس قصے کو مختصر میں بتا دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. مدینے کی اضطرابی کیفیت. اچھا، یہ قصہ بڑا طویل ہے تو میں قدر اختصار کرتا ہوں. مطلب ہے کہ سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جانے سے پہلے قرا ڈالا جاتا تھا بیگمات میں، اس کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں. غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھیں. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. واپسی میں پڑاؤ کرتے تھے تو رکے ہوئے تھے ایک جگہ. اب وہاں سے جب مدینے کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیشہ صبح سویرے، یعنی جیسے کہ سحری کا وقت، ابھی رات کا حصہ کچھ باقی ہے. جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم ہوا تھا، لوط علیہ السلام کے، تو آپ نے کوچ کا حکم دے دیا. عائشہ صدیقہ خود ہی بیان کرتی ہیں. تو جہاں الفاظ مختلف ہیں، چونکہ سارے محدثین نے بیان کیا ہے تو الفاظ آپ کو مختلف ملیں گے، تو میں نچوڑ پیش کرتا ہوں. تو فرماتی ہیں کہ میں جب گئی قضاء حاجت کے لیے تو واپس ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا ہار گر گیا. اب ہم ہار کی تفصیل میں نہیں جاتے. تو میں واپس لوٹی. جب آئی تو یہ لوگ کوچ کر چکے تھے. ہودج جو ہے دیکھے ہوں گے، سمندر کنارے جائیں، اونٹ پر ایک بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، اس کو ہودج کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں شاید ڈولی کہیں، جو بھی کہیں. تو وہ اتار کے رکھے تھے اور وہ اٹھا کر اونٹ پر بٹھائے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ انہیں، ہم لوگ اتنی دبلی پتلی کمزور ہوتی تھیں غذا کی قلت کی بنا پر کہ انہیں محسوس نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں. جگہ کون سی ہے؟ جنگل، صحرا. مگر انہیں اطمینان تھا کہ یہ لوگ جب آگے جائیں گے تو میرے عدم موجودگی کا علم ہوگا تو واپس آئیں گے. یہ انہیں یقین تھا، کیونکہ جب اتریں گے تو پانی کھانا پوچھیں گے نا. تو آنکھ لگ گئی. وقت بھی کیسا تھا؟ سحری کا تھا. اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. صفوان رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں 2 روایت ہیں. اب کسی کے ایک روایت ملی تو دوسری روایت کو جھوٹا نہیں، تطبیق دینا ہے. اور تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بیوی نے ایک دفعہ شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ میرے شوہر جو ہے نا دیر سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز اٹھنے کے بعد. صحابی ہے یہ بھی ہے. اور یہ بھی روایت ہے کہ ان کو قافلے کے بعد رکھا جاتا تھا کہ آپ جو اخیر میں رہیں، کہ رات کے اندھیرے میں کوئی چیز کسی کی رہ جائے تو آپ اخیر میں آیا کریں. اب صحیح کون سی؟ دونوں صحیح بھائی، کسی روایت کو غلط نہیں، تطبیق دینا ہے. یہ ان کی عادت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا. اور یہ ان کا کیا تھا؟ کام تھا، کیا ذمہ داری تھی. تو تطبیق ہو گئی. تو ہم فوراً یہ نہ سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ حدیث کیسی، یہ حدیث کیسی. تو وہ آئے تو دیکھا، فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے. وہ کہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے کئی دفعے دیکھ چکے تھے. بس میں اٹھ کھڑی ہوئی
مطلب اس آواز سے، تو انہوں نے اونٹنی بٹھائی اور دوسری طرف رخ کیا تاکہ میں اونٹنی پر سوار ہوں، میری حرکت نظر نہ آئے، اور میں اونٹنی پر بیٹھ گئی۔ اب تو وہ ہودج نہیں تھی نا، اور نکیل پکڑی اور چلے، اور کوئی بات نہیں۔ اور وہ ہم پہنچے، قافلے کو ظہر سے پہلے پہلے پا لیا۔ ابھی تک انہیں میرے مفقود ہونے کا، گم ہونے کا علم، یعنی ہودج میں نہ ہونے کا علم نہیں ہوا، اس لیے کہ ہودج اتارے نہیں۔ اس بات کو خیال میں رکھیے گا۔ جب ہم پہنچے تو دور سے دیکھ لیا تو عبداللہ بن ابی کیا کہتا ہے، انہوں نے رات گزاری، شروع کر دیا اس نے۔ اس کو میں کہہ رہا تھا آتش فشاں فضا۔ کیا کہہ رہا ہے، رات کہاں گزاری، یہ تو سویرے نکلے ہیں آپ لوگ، تو الزام لگا دیا۔ اس کے ساتھ زید بن رفاع، یہ منافقوں کا ٹولہ ہے۔ اب اس عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، منافقین کا سردار تھا تو اس کا بھی سردار رہا، جیسے کہ آیت میں کہا گیا ہے۔ لیکن زید بن رفاع یہ بھی منافق، لیکن مستہ یہ مسلمان، مطلب ہے کہ صحابی۔ اور حمنہ بنت جہش، زینب بن جہش کی سگی بہن، یہ بھی اس میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اشتراک کی کیفیت تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے اس کا کچھ علم نہیں، اور ہم مدینہ پہنچے۔ کتنے دن تک یہ فضا ہموار تھی؟ 1 مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے کچھ علم نہیں، پورے مدینہ میں یہی چرچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کہاں گئے؟ اسامہ بن زید کے پاس۔ وہ کیا عمر ان کی، کیا کہتے ہیں، ذکر آئے گا۔ بولے کہ اللہ کے رسول، یعنی کہا کہ میری بیوی کے بارے میں یہ چرچا ہو رہی ہے، نبی کی بیوی ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتی، سب جھوٹے۔ زینب بن جہش کے پاس گئے، کیا خیال ہے، وہ بھی ان کی بیوی تھی۔ بولے عائشہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ حضرت علی کے پاس گئے تو آپ نے دلاسا دینے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول آپ غمگین نہ ہو، بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں اس سے بھی پاکیزہ، اگر اس کو طلاق بھی دے دیے تو دوسری کر لیں گے، آپ باندی سے پوچھیں۔ تو باندی کو پوچھا، گھر میں جو کام کرتی تھی نا، اس نے کہے کہ واللہ اللہ کے رسول میں نے کوئی اس میں عیب نہیں دیکھا سوائے ایک کہ میں آٹا گونتی تھی اور کہتی تھی کہ ذرا خیال رکھنا، یہ سو جاتی تھی اور بکری آ کے کھا جاتی تھی یہ۔ لیکن ایک چیز جو کھٹک رہی تھی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آتے تھے مکان میں تو میرے بازو میں بیٹھتے تھے، مگر ان کا طریقہ یہ رہا کہ آتے تھے بازو میں نہیں بیٹھتے تھے، پوچھتے تھے کیف تیک، یعنی عائشہ کیسی ہے، نہیں وہ کیسی ہیں، کیوں پوچھتے تھے وہ کیسی ہیں؟ اس لیے کہ اتفاق دیکھیے، جب مدینہ پہنچی ہیں تو بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کی وجہ سے جو ان کا بستر تھا، جو بھی اس وقت کے تھے، مطلب کام کاج کچھ نہیں، تو بازو میں بیٹھتے نہیں تھے، کیا پوچھتے تھے، کیف تیک، وہ کیسی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی کھٹک محسوس کی، اس لیے میں نے اجازت لی اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اب ماں باپ کے گھر آ گئی ابوبکر صدیق کے یہاں، رات کو میں مستہ، ان کی خالہ زاد بہن، ابوبکر صدیق کا رشتہ کھلیرا، ہمارے یہاں کھلیرا اور خالہ زاد، رات کو حاجت کے لیے ان کے ساتھ گئی، ان کے پیر کو ٹھوکر لگی تو بولی مستہ برباد ہو، تو بولی مستہ بیٹا ہے، صحابی ہے، غزوہ خندق میں شریک تھے، بیٹے کو کوستی ہو؟ تو بولی تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں کیا افواہ پھیلا اٹھی ہے؟ تو کہتی ہے مجھے اس وقت پتا چلا، کہتی ہیں کہ میں اتنی فکر مند ہوئی، کیا ہو سکتا ہے اس بچی پر جس کے بارے میں ایسی افواہ ہو۔ کہتے ہیں کہ میں جو حاجت کے لیے گئی تھی حاجت نہیں کر سکی، ایسی واپس آئی اور روتی رہی۔ تو یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا حصہ اس وقت انشاءاللہ جب اس وقت کا پس منظر اور وہ آیتیں شروع ہوں گی، عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ہم اس کی تمہید کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سنتے رہیے کیسے ماحول سازگار کیا جا رہا ہے۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زنا کرنے والی عورت اور مرد، فجلدو تعزیانے لگاؤ، کوڑے مارو 100 ان میں سے ہر ایک کو، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے ہے قرآن شریف میں۔ پرویزیت، طلوع اسلام، ہند و پاکستان، بنگلہ دیش، ہر گھر میں یہ پرچا جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کو متاثر کر دیا کہ قبر کا عذاب نہیں، گزشتہ آپ نے سن لیا قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور یہ کوڑے، چونکہ یہ جو کوڑے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ زنا کرنے والی عورت اور مرد، کتنے کوڑے؟ 100۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 رخ دیے۔ کون سے؟ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو 100 کوڑے، بچ گئے تو بچ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس شہوت کرنے کا کوئی محل نہیں تھا، شہوت کے پورا کرنے کا۔ اور جو شادی شدہ ہیں ان کو سنگسار یعنی رجم، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ تو پرویزیت یہ کہتی ہے اور منکرین حدیث کے رجم اسلام میں نہیں، تو انہیں یہ جواب دینا کہ ظہر کی 4 رکعت بھی قرآن میں نہیں، عصر کی بھی نہیں، مغرب کی بھی نہیں، عشاء کی بھی نہیں، اور فجر کی 2 رکعت بھی نہیں ہے۔ نماز ہے، اقیم الصلاۃ دلوک الشمس، وہ ٹائمنگ ہے اس کے، اور فجر کے ذکر ہے، لیکن کتنی؟ تو معلوم ہوا کہ حدیث اس کی شرح کرتی ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یتلو علیہم، یتلو کیا ہے؟ تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب اور حکمہ۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سنگسار کیا ہے، رجم کیا ہے، اتنا کافی ہے۔ مطلب ہے کہ یہ حدیث یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آج تک یہی چلا رہا ہے، باقی لوگ انکار کرتے ہیں، کرتے رہیں، دلیل یہ کافی ہے۔ لیکن یہاں جو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذکر ہے زانیہ، ایک عورت، اور پھر مرد کا ہے نا۔ سورہ مائدہ میں 38 نمبر آیت، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ہے نا۔ اور یہاں زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا، تو عکس ہے، اس میں پہلے چور کا ذکر ہے، یہاں پہلے زنا کرنے والی عورت کا۔ یہ کیوں؟ چور جب چوری کرتا ہے، ATM کہیے، جیب قطر کہیے، تو اس میں اس کی بیوی کا یا ماں کا یا بیٹی کا یا بہن کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر وہ کم ہوتا ہے۔ یہ چوری کر کے لاتا ہے اور گھر میں دیتا ہے، وہ سنبھال کے رکھتی ہے، تو حصہ کم ہوا نا اس کا، اس لیے پہلے چور۔ اور زنا کرنے میں عورت زنا کا محل ہے۔ دیکھیے وہ ریپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسے اغتصاب کہتے ہیں عربی میں، وہ تو 4 آدمی 6 آدمی پکڑ لیے، وہ تو بے قصور ہے، لیکن جو رضامندی ہے اس میں ابتدا اور وسعت اور فعالیت زیادہ زانیہ میں ہے، اس لیے تو قرآن کی یہ جامعیت ہے، اس کو میں نے واضح کرنا چاہا۔ تو اب شروع کرتے ہیں آگے۔ دیکھیے 100 کوڑے، مر گئے بچ گئے بچ گئے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہے کہ دیکھے ان دونوں کی اس سزا کو ایک جماعت مؤمنین میں سے۔ جی آیت رہے گی، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ آیت بہت اہم ہے کہ جب کوڑے لگائیں گے، اب ساتھ میں رہیے کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو رافت یعنی نرمی، رحم دلی، دامنگیر نہ ہو، فی دین اللہ، یعنی جب کوڑے لگائیں گے تو ہونا یہ چاہتا کہ قصاص میں، سزا میں، اس کو سزا دیکھتے وقت آپ رحم دلی آپ میں شامل، رحم نہ کریں، نرمی نہ کریں، بلکہ 100 کوڑے لگائیں۔ لیکن دین اللہ کیوں کہا گیا؟ ویسے تو دین کے معنی مالک یوم الدین بدلا، تو معلوم ہوا
کہ نماز کو قائم کرنا یہی دین نہیں بلکہ قصاص کو قائم کرنا یہ بھی دین ہے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ دین اللہ. جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نماز سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے کہ نہیں پڑھنا چاہے. آپ یاد کر لیں کہ سورہ فاتحہ نماز ہے. بھائی نماز ہے کہ نہیں سورہ فاتحہ؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. یہ نہیں فرماتے کہ سورہ فاتحہ کو میں نے تقسیم کیا ہے نا مسلم کی حدیث. تو سورہ فاتحہ نماز ہے. تو اسی طریقے سے قصاص یہ بھی دین ہے. نماز کو قائم رکھو، اسی طریقے سے اللہ کی اس قصاص کو جس میں تمہارے لیے زندگی اس کو قائم کرو، یہ بھی دین ہے. تو سنیے جو میں نے آپ کو عنوان بھیجا تھا کہ تعزیرات اور اس کی برکتیں اور عصر حاضر کا فلسفہ، اس کی نحوست. تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں حاکم کو کھڑا کر دیا جائے گا، یہ سزا دینے والا، جس نے 9 پر کہا کہ بس ایک کوڑا کم کر دیا، اور ایک نے 100 کے بعد کہا کہ ایک اور 101 ہو گئے. تو قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایک کم کیوں کیا؟ تو رحمت لعبادک، کیونکہ وہ کمزور تھا تو رحم کر دیا. میں نے سوچا کہ رحم کروں گا تو ملے گی بخشش، جیسے کہ وہ طائف عورت کو ملی تھی نا، کتے پر رحم کیا تھا، پانی پلایا تھا. تو جواب ملے گا کہ تو کیا مجھ سے ارحم الراحمین ہے؟ اسے کھینچ لے جاؤ جہنم میں. رحم ارحم الراحمین تو وہ ہے. تو دوسرے سے پوچھا جائے گا تم نے ایک زیادہ کیوں کیا؟ تو اس نے دیکھا کہ یہ زیادہ شریر ہے، دوبارہ ایسا کرے گا تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. اچھا تو تم مجھ سے زیادہ حکیم ہیں، لے جاؤ اسے. ہے یہ قصاص. تو بات کیا ہے؟ وہی نور کی. نور الہی کے سامنے اپنے یہ روشنیاں بند، اپنے چراغ بجھا دینے چاہیے. ٹھیک ہے. اس شدت سے بیان کیا جا رہا ہے اس قصاص کو، مگر یہودیت نے کیا کیا؟ برائے نام باقی رکھا. اگر کوئی غریب کا لڑکا لڑکی ہو تو سزا، اور امیر ہو یا سیادت والی ہو تو فدیہ، پیسہ. لیکن عصر حاضر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ ان جرائم پیشہ لوگوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو مرڈر کیا ہے، جو ریپ کیا ہے، یہ ان کی ذہنی توازن کے عدم برقراری کی وجہ سے کیا ہے، لہٰذا ان کے علاج کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. ہوتا ہے یہ؟ جی، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا آج گنڈوں سے بھر گئی ہے. ایک شریف آدمی کو اپنی مال، اپنی دولت، اپنی آبرو، بیٹوں بیٹیوں بیویوں کی آبرو کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہی نہیں بلکہ اس سزا کو وحشیانہ کہہ رہے ہیں. چلیے برقع، عورت اپنے جسم کو چھپاتی ہے، اسے ظلم قرار دے رہے ہیں. یہ ہے اس وقت کا فلسفہ. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ حالات کیوں؟ ہم نے اپنے نور کو بجھانے کی ناکام کوشش کی. کون سے نور کو؟ اللہ نور السماوات والارض. اور اپنے نور کو کھلا رکھا ہے. تو اپنے چراغ کھلے رکھیں اور اس نور کو بجھا دیں تو کیسے کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ. جس طریقے سے اس حاکم کو سزا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سزا دے رہا ہے. ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اتفاق سے رہیں، یک جا رہیں اور اس اللہ کے نور کی حفاظت کریں. مگر آج کل کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں. زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جماعتی، مسلکی، مذہبی اختلافات کو ختم کر دے اور ایک ہو جائیں. اللہ کا نور. اب سنیے، خیال رکھیے گا ہم کہاں تک آئے ہیں. رافید ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنین سے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مومن تو ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں. اس عہد کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، نائب. ہمارے اس نور کو آگے بڑھاؤ، اس نور کے روشنی سے تحقیق کرو. ہمارے نور پر اپنی روشنی کو فوقیت نہ دو. یہ کہا جا رہا ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا،
کہ دونوں کے عذاب کو ایک جماعت مومنین میں سے، یہ نہیں کہ سارے لوگوں کو بلا کر لاؤ. کیوں؟ تاکہ جسے سزا ملے، بھائی 100 کوڑے بچے گا نا، کوئی تو بچے گا، اکثر بچتے ہیں، تاکہ اسے ندامت ہو اور فضیحت ہو. ندامت ہے کہ ویسا نہیں کرے گا اور لوگوں کے سامنے، اور دیکھنے والوں کو عبرت ہو. یہ مقصد ہے. اب اس کی طرف تھوڑی شرح ہو رہی ہے، یعنی تفسیرہ. الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. شرح ہو رہی ہے کہ جو زنا جن کو آپ نے سزا دی وہ بچ گئے، تو ایسے زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہے مگر زانی عورت سے. مطلب ہے کہ آپ نکاح نہ کرنے دیں مگر ہے کہ زانی عورت سے نکاح کریں. بالکل واضح ہے کہ زانی شخص وہ پاکیزہ ڈھونڈے، نہیں اسے اس کے مناسب ہے کہ زانیہ، ٹھیک. لیکن او مشرکتن، یا مشرکہ سے، تو تھوڑا فارغ ہوتے ہیں ترجمے سے، پھر اسے سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے زانیہ اس سے کسی کو نکاح نہ کرنے دے مگر کہ زنا کرنے والا ہے وہ درست ہے، یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، مومنین پہ یہ حرام ہے. مطلب ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو زنا کے گھروں میں جہاں عادی ہیں وہاں نہ دیں، یا بہو کو بھی نہ لائیں جہاں زنا کے آب و ہوا ہے، فضا ہموار ہے، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مشرک، دیکھیے ایک ہے زانی عورت یا زانی مرد، ایک ہے مشرک. تو دونوں درجے میں گھناؤنے کون سے ہیں؟ شرک. دیکھیے زانی عورت ہے، مرد ہے، 100 کوڑے لگے، بچ گئی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسے کہ اگلی آیت آ رہی ہے. لیکن مشرک یہ کیوں؟ تو قرآن کا اسلوب جاننے کی کوشش، جیسے حدیث میں تطبیق ہوتی ہے نا، ویسے قرآن کے بھی اسلوب ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زانی مرد کو کہیں کہ زانیہ سے شادی کرے یا پھر کیا مشرکہ سے، نہیں، ایسا نہیں. بلکہ زنا کی قباحت کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس زنا کرنے والے کو شرک کے درجے کے ساتھ رکھ دیا. یہ قباحت کہ نکاح کہاں کرنا چاہیے؟ زانیہ عورت یا مشرکہ، لیکن نکاح ان کا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. اچھا، اب یہ جو ہیں زنا کرنے والی مرد اور عورت، یہ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ توبہ نہ کریں. اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اگلی آیت میں آ رہا ہے. لیکن اور ایک چیز اسی کے تعلق سے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. یہ 5 آیت تک مقدمہ ہے کس کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے سلسلے میں جو برات نازل ہوئی. تو ذرا سنیے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں محسنات پر، محسنات کسے کہیں گے؟ پہلے جو باندیاں تھیں نا ان کے مقابلے میں یہ محسنات. دوسری محسنات کون سی؟ ہر پاکیزہ عورت کو محسنات. تیسری محسنات کون سی؟ جس کی شادی ہو چکی ہے وہ محسنات، چونکہ اس کو جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے وہ قلعے میں آ گئی. تو یہ 3 معنی ہیں. یہاں کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ پاکیزہ عورت. ماحول تیار کیا جا رہا ہے نا، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سنیے، جو یرمون، پھینک، انگریزی میں نون ہٹا دو تو پھینکو ہے نا، پھینک کہتے ہیں. تو جو تہمت لگاتے ہیں، پھینکتے ہیں، حقیقت نہیں کچھ، پھر نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ. اب یہ 80 جلدے کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایک شخص کو کتنے جلدے؟ 80. دوسرا، ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی بھی قبول نہیں، یعنی چاند دیکھیں تو قبول نہیں، نکاح میں گواہ دینے والے نہیں، گواہی قبول نہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ ان کا شمار فاسق میں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی، کس کی؟ زنا کی. لیکن ذرا غور کریں، ایک شخص نے پڑوس کی عورت کو یا پڑوس میں مکان کے پیچھے یا جھاڑی کے پیچھے زنا کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے؟ اب اسے منہ نہیں کھولنا چاہیے.
اگر اس نے منہ کھولا اور کسی سے کہا، اور اگر پولیس کے اہلکار نے دیکھا ہمارے محکمے کے، تو اسے کہا جائے گا کہ 4 گواہ لاؤ، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء۔ اگر اس نے نہیں لایا تو 80 جلدے اسے، حالانکہ اس نے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کیوں؟ یہ سوال رہے گا صفحہ الٹنے سے پہلے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں 4 گواہ کیسے؟ اگر آپ نے 4 گواہ جمع کیے، چلائے آ جاؤ، وہ شخص گھر سے نکل رہا ہے تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ گھر سے نکل رہا تھا۔ یہ گواہی نہیں، اوپن وہ گواہی دیں کہ ہم نے دونوں کی شرمگاہ کو ملتے ہوئے دیکھا، اس پوزیشن کو دیکھا ہے، یہ گواہی مراد ہے، ایسی گواہی نہیں مراد ہے۔ تو 4 گواہ لے کر آئیں، ورنہ 80 کوڑے۔ تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے تو پہلے کیا حکم ہوگا؟ اچھا فلاں پڑوسی نے زنا کیا، 4 گواہ لے کر آؤ، نہیں لائے تو الٹے کوڑے اس کو 80، حالانکہ اس نے دیکھا۔ چلیے، دوسری سزا شہادت بھی قبول نہیں، پھر یہ کہ فاسقوں میں شمار، ہاں مگر کہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کرے، یعنی توبہ کر لیں، ہم نے جو بیان دیا ہم توبہ، حالانکہ اس نے دیکھا، اور پھر نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا مقدمہ ہے، تاکہ اگلی آیتیں آپ سوچیں، کیونکہ عائشہ صدیقہ کی تہمت کے برات ہونے میں لوگوں میں مشورے کے 10 آیتیں، جبکہ میں آپ کو 26 تک لے جاؤں گا۔ تو ہوا کیا، یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر ہے۔ اب جب 10 آیتیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے عائشہ صدیقہ کی برات میں، اس کے بعد واقعہ پیش آیا تو 26 تک گئی۔ اس لیے کوئی تعارض نہیں، میں کہوں کہ 26 آیتیں نازل ہوئیں، کتاب میں آپ کو 11 ملیں گی، 11 پڑھ کر سنائیں۔ تو سنیے ایک واقعہ کیا پیش آیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بھی آپ کو تھوڑا الجھا ہے نا۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے میری بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو سر جدا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے، کہیں گے کہ 4 گواہ لاؤ، ہے نا، 4 گواہ نہیں لائے تو یہ باتیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 2 سوال ہیں کہ ایسا حکم کیوں اللہ نے نازل کیا کہ 4 گواہ؟ تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کیسے، میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ اتنے میں ہلال بن امیہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ رات کو مکان میں عشاء کے وقت، اس وقت کا عشاء رات میں بجے ہوں گے کتنے، داخل ہوئے، ایک شخص کو اپنی بیوی کے پیٹ پر لیٹا ہوا دیکھا۔ یہ کبھی نہیں پوچھنا کہ اس کا نام کیا۔ صحابی کسے کہیں گے؟ جو رسول کو دیکھے۔ زلیخا کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، وامرأۃ عزیز۔ تو کیا اس نے دیکھا؟ یہ واقعے کے بعد، ان آیتوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تمہید جب آیتیں نازل ہوئی تو واقعہ پیش آیا۔ دیکھا تو وہ سجدہ رہ گیا، کہتا ہے کہ میں باہر جاؤں اور 4 گواہ لے کر آؤں تو یہ فارغ ہو کے جدا ہو جائیں گے، صحیح ہے نا جی۔ آواز بھی سنا بیچارہ، لیکن عجب تحمل تھا ان کے پاس۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل کیا۔ صبح رسول اللہ کے پاس اب گئے، جس وقت اب وہاں پر یہ چرچا چل رہی ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کے پیٹ پر فلاں کو سوئے ہوئے دیکھا، آواز بھی سنا 2، اگر میں اسے 4 گواہ لے جاؤں تو فارغ ہو جاتے تھے، اگر میں اسے قتل کر دوں تو آپ کہیں گے تو نے زیادتی کی۔ صحیح، کیا ہوگا؟ نور الہی، یہی تو اعجاز ہے۔ جبرائیل امین آئے، کیا لے کر آئے؟ دیکھیے، اب یہ تو میں بیان کروں گا، لیکن اس میں 2 باقی رہیں گے باتیں صفحہ پلٹنے سے پہلے، کہ ایسا کیوں 4 گواہ کیوں جو ممکن نہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ علیم ہے تو یہ آیت پہلے کیوں نہیں نازل کی؟ یہ 2 سوال باقی رہیں گے، تو سنیے گا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے. اس نے دیکھا اپنی بیوی کے پیٹ پر کسی کو. ان کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں, نور الہی ہے. گواہ نہیں تھے, بجائے گواہ کے اگر گواہ لینے جائے تو فارغ ہو جائیں. بغیر گواہی کے بدلے ان میں سے ہر ایک 4 قسمیں کھائے اللہ کے. دیکھیں شہادات باللہ, رسول کی قسم نہیں, کعبے کی قسم نہیں, کس کی؟ اللہ کی. کیا کہے گا؟ انہ لمن الصادقین, مطلب میں جو کہہ رہا ہوں سچا ہوں. 4 دفعے میں نے دیکھا. پھر 5ویں ان لعنت اللہ, یعنی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں. بات صاف ہو گئی, گواہ آ گئے اس کے پاس. اب کیا ہوگا؟ اب بیگم کا کیا ہوگا؟ ذرا ساتھ میں رہیے, غور سے سنیے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا, اس کی بیوی سے عذاب ساقط ہوگا. یہ کوڑے یا رجم جو بھی ہو, شادی شدہ ہے وہ رجم, کیونکہ بیوی کا ذکر ہے. اگر وہ بھی اللہ کی 4 قسمیں کھائے. اب وہ کیا کہے گی؟ یہ نہیں کہے گی کہ میں سچی ہوں, نہیں, میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے نا. اور 5واں یوں کہے کہ اللہ کا غضب مجھ پر اگر وہ سچا ہے. ٹھیک ہے, اس نے قسم کھا لی کہ وہ جھوٹا ہے اور مجھ پر غضب. لیکن سنیے, جب وہ خاتون 4 پوری کر لی تو ہچکچائی. لیکن یاد دینا 2 باتیں بھی باقی ہیں. ہچکچائی, رکی. لوگوں نے کہا کہ اب یہ اعتراف کر لے گی, چونکہ انہوں نے صحیح دیکھا تھا. پھر بولی کہ میری قوم کو رسوا نہیں کروں گی. فٹ سے بولی کیا غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, بول دی. اب ذرا سنیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ایک بیان کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا, اور وہ 2 باتیں 3. لوگ جانتے ہیں طلاق اور خلا, بس نکاح طلاق خلا اور کچھ نہیں. دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کیا, دونوں کو جدا کر دیے. تفریق جس کا نام ہے, جسے ہم کہتے ہیں فسخ, یہ لوگوں کو اس کا تصور نہیں ہے, معلوم نہیں. شریعت میں ایک ہے تفریق. قاضی تفریق کرتا ہے, وہاں طلاق نہیں لکھی جاتی. مان لیجیے شوہر غائب ہو گیا تو اب طلاق کون دے گا, خلا کون کرے گا؟ تفریق. سمجھ رہے ہیں نا, یہ نکتہ ہے مگر عام لوگوں کو معلوم نہیں. نکاح فاسق, تو ان میں جدائی کر دی. مگر کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اگر پتلی چوتڑ, پتلی پنڈلی اور گورا چہرہ تو یہ اس کا بچہ ہے, کس کا؟ ہلال کا. اور اگر موٹی چوتر, موٹی ٹانگ اور سیاہ تو اس کا بچہ ہے. یہ گھر کی جدا کر دیا. عذاب نہیں. جب بچہ پیدا ہوا تو اسی طرح ہوا جس کا اس نے نام بتایا تھا. اب کیا ہوگا سنیے غور سے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ, نور الہی اور ہمارے چراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کتاب سبقت نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ, اس سے عذاب ساکت ہوگا. اب چاہے بچہ کسی کی طرح ہو, باپ کی طرح ہو یا شوہر کی طرح ہو یا زانی کی طرح ہو, ورنہ اگر کتاب سبقت نہیں کرتی تو میرا اور اس عورت کا معاملہ ہوتا اور اسے سزا ملتی. اس سے بڑھ کر اور کیا بتائیں. نور الہی اور ہماری کتابیں, ہر وقت ہماری کتابوں کو بجھا دینا چاہیے. تو اچھا, دوسرا مسئلہ, اب اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ ماں کے نام سے. کس کے نام سے؟ آپ کو روایت میں ملیں گے ماں کے نام سے. اگر کسی نے اسے کہا کہ ولد الزنا تو اس پر بھی کوڑے, کیونکہ اس کا کوئی قصور ہے نہیں. تو یہ شریعت ہے, یہ نور الہی ہے. مگر میں آپ کو ابھی ان 2 سوالوں کا جواب
یا آپ دیں یا میں دوں. ایسا کیوں کہ ایسی بات اللہ تعالیٰ کے جو ممکن نہیں یا دشوار ہے، وہاں اگر 5 آدمی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ممکن بھی ہے. ایسا کیوں؟ پھر ہے کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا. میں تو سوچ رہا تھا کہ 26 تک پہنچیں گے، ابھی تو 10 تک نہیں پہنچے. دیکھیے، پہلی سوال کا جواب یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس نور الہی نہیں ہے، نہیں ہے. ہم خالی دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو اس گندی فضا کو پھیلانا پسند نہیں، حالانکہ وہ گندی ہے. کیوں جانتے ہیں؟ آپ نے ایک بازو کی بیٹی بہو کسی کو بھی دیکھا، پڑوس والوں، آپ نے زنا کرتے دیکھا، تو آپ کو کیا سادھنا چاہیے؟ چپکی سادھنا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ چپکی نہیں سادھتے ہیں تو آپ پر کوڑے. اور دوسری جو خرابی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو آپ غور سے سنیے. اگر آپ نے کسی کو بیان کر دیا کہ ادھر آؤ، فلاں لڑکی کو میں نے فلاں کے ساتھ دیکھا، تو آپ نے گندی جگہ کا ایڈریس اس کو دے دیا کہ نہیں دیا؟ اس کو اسدباب کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرطیں رکھی ہیں. وہ دوسرے کو بتائے گا، اس نے بھی اس کا ایڈریس دے دیا، اب کیا ہوگا؟ شیطان تو آئے گا نا، اب وہ اس کے پاس جائے گا. تو یہ حکمت سمجھ میں آئی؟ ہم کہتے ہیں علیم حکیم، یہ ہے حکمت. سنیں، صرف منہ سے نہ نکالیں، اس لیے کہ اس کی اصلاح وہ توبہ کرے گی تو پھر وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن آپ اگر بیان کرتے ہیں، بچہ سن لے گا، جو بلوغ کے قریب پہنچا ہے اسے بھی معلوم ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ گندی جگہ کا ایڈریس نہ دینا کسی کو. اس لیے یہ شرط ہے. ایسا دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں نہیں بیان کیا ہے نا؟ بعد میں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کل اعلان کر دوں کہ شام کو حج کا بیان ہے، تو جتنے آئیں گے بیان سنیں گے میرے حج کا، اور حج کو جو جانے والا ہے اس کے 3 دن پہلے بیان دوں، تو میرا بیان کس پر اثر انداز ہوگا؟ جو حج کو جانے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں تھا. سب سے پہلے جو عرش جو تھا اللہ تبارک تعالیٰ، تو قلم کو حکم ہوا کہ لکھو کائنات میں جو ہوگا، تو یہ اللہ کے علم میں تھا، کتاب میں تھا. لیکن جب تمہیں ضرورت ہو، اب ضرورت پیش آئی، جب تقاضا ہو، اس وقت میں اس کو پیش کروں گا، تو آپ کے دماغ میں وہ محفوظ رہے گا. ورنہ پہلے بیان کر دیا جاتا تو یہ اس کی حکمت ہے. اب سنیے گا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اگر اللہ کا فضل تم پر، اس کی رحمت نہیں ہوتی، تو بیوی کا دیکھنا زنا کرتے ہوئے یا محسنات کو الزام لگانا تم پیچیدگی میں پڑ جاتے. مگر اللہ کا فضل اور ہے کہ اس نے تمہیں نور الہی سے آگاہ کر دیا. اب یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نور الہی کو نہ کھولیں، اور وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ حکمت والا ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قصہ سن لیتے ہیں. آئے حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں، تو عائشہ صدیقہ کے بازو میں بیٹھے، فوراً ماں باپ آئے، مگر ابوبکر صدیق کی تو حالت نہیں دیکھی جا سکتی. کون بیان کر رہی؟ عائشہ صدیقہ. اس لیے کہ انہیں تو علم نہیں نا، واقعے کیا علم نہیں. وہ تو بچی کہتی ہے کہ میں تو بری ہوں اس سے. لیکن عائشہ صدیقہ خوش تھی کہ آج کچھ ہوا ہے، اب وہی نازل ہوئی ہے. مگر ان کا جیسے اپنے کہتے ہیں نا، کاٹو تو خون کا قطرہ نہیں، مطلب وہ پریشانی کی حالت میں تھے. پھر فضا وہی تھوڑا چمکانے والی، عائشہ دیکھو چرچا تمہارا چل رہا ہے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیا حالت ہوگی اس بچی کی؟ ہماری تو ماں ہے نا، کیا حالت ہوگی؟ پھر کہتے کہ میں اضطرابی حالت میں. اور سنو، اگر تم نے نہیں کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں مجھے اطلاع دے گا کہ تم بری ہو. مگر 2 آپشن رکھے نا جی. عائشہ صدیقہ اب کیا حالت ہوئی؟ وہ تو بڑی امید سے اٹھی تھی، بازو میں بھی بیٹھے تھے. بولتے ابا جان آپ جواب دیں اللہ کے رسول کو.
ابا جان کیا جواب دیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کہوں. ماں سے کہا کہ جواب دو تو بولے میں تو حیران ہوں. اچھا آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا، آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ رات بھر ہم نے رات گزاری، دل میں بات بیٹھ گئی. اگر میں کہوں کہ میں نے یہ فعل نہیں کیا اور اللہ کو معلوم ہے نہیں کیا تو تم میری بات سننے والے نہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ فعل کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ فعل نہیں کیا تو تم میری بات کو سنو گے. پھر کہتی ہیں کہ میں یعقوب کا نام کھوج رہی تھی مگر یاد نہیں آیا، تو کہہ دیا کہ یوسف کے بابا جو کہے تھے نا صبر جمیل، اور ناراضگی میں لیٹ گئی. اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ متغیر ہوا، وہی آنا نازل ہوئی. تو میں سوچی کہ اب کچھ وہی آ رہی ہے. تو یہ 10 آیتیں 1 سے لے کے 20 تک. لیکن ان 10 آیتوں کی وجہ سے پھر ایک واقعہ پیش آیا، تو وہ کہاں تک چلے گا؟ 26 تک. تو میرا پیغام آپ کو پہنچ چکا. جنہوں نے لکھا ہے کہ 10 آیتیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک 10 آیتوں کے بعد ایک واقعہ پیش آیا اور صدیقیت کے گھر میں ہی، تو اس کو ذہن میں رکھیے. تو جب صحیح کیفیت ہوئی تو فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو. کیا؟ مبارک ہو. اور یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائیں. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی شکریہ ادا کرو. تو بولی کہ میں اس ذات کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات ظاہر کر دی. ٹھیک ہے. اور کہا کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے تو یہ فعل نہیں کیا تھا، یقین تھا کہ وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے کہ اللہ کے رسول کو بتلا دیا جائے گا، مگر مجھے اس کا علم نہیں. میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں آیتیں کلام پاک میں داخل ہوں گی جو قیامت تک تلاوت اور تعبد اس سے لوگ حاصل کریں گے. تو وہ یہ آیتیں ہیں. تو اب اس میں ترجمہ ہی ہے، اگر ہوگا تو کم از کم 10 تو سن لیں. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جو لوگ بہتان لائے، افک کیسے کہتے ہیں؟ جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے، لیکن افک کے معنی ہم جھوٹی کریں گے بلکہ تہمت، کیونکہ جھوٹ میں اور افک میں فرق ہے. یہ زنا کی تہمت. عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت تھی، نام میں نے بتلا دیے، منافقین بھی تھے، مسلم بھی تھے. لیکن اے مومنو تمہارے لیے اس کو برا نہ سمجھو، وہ تو تمہارے لیے بہتر ہیں. کیوں بہتر ہیں؟ اس لیے کہ احکام نازل ہوئے، اس کی وجہ سے احکام نازل ہوئے، اس لیے بہتر ہے. ہر فرد کے لیے وہ جو اس نے گناہ میں سے کمایا، مما اکتسب من الاثم. کیا مطلب اکتسب؟ ہم اردو میں کہتے ہیں کسب حلال. تو کسب میں اکتساب میں فرق ہے، اس کو سمجھے. تو عبداللہ بن ابی کو اور جو منافقین تھے ان کے لیے اکتسب کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ کسب یعنی جو فطری نیکی ہے اسے کسب. اور اکتساب، کبھی بلی آتی ہے نا، بلی، تو ہم ایک ٹکڑا گوشت کا اس کو دیتے ہیں، تو کیا کرتی ہے؟ وہاں ٹانگے پسر کے بیٹھ جاتی ہے اور کھاتی ہے، اس کی جو کنڈیشن ہے کھاتی ہے. صحیح ہے نا؟ اسے کہیں گے کسب. اور آپ اٹھ جائیں اور آپ کے برتن میں سے وہ چوری کرے تو بھاگتی ہے اور دور جا کے کھاتی ہے، اس کا نام کیا؟ اکتساب. دیکھیں دونوں میں کیسا فرق ہے، تاکہ قرآن میں سمجھیں کہ اکتساب کسے کہیں گے جو غیر فطری ہے. چونکہ انہوں نے دیکھا، اور وہ تو صبح کی بات تھی، صبح سے تو بولے رات بھر اس نے کہاں گزاری. تو ہمیشہ گناہ جو ہوتا ہے، انسان گناہ میں غیر فطری طریقہ اختیار کرتا ہے، اس لیے اسے کیا گیا؟ اکتساب. تو یہ لغت کا ہے، قرآن لغت کا جو ہے وضاحت کر رہا ہوں. والذی تولی کبرہ، جو بڑے حصے کا مالک ہوا اس کے لیے دردناک عذاب. کون؟ عبداللہ بن ابی، یا اس کے ساتھ اور بھی جو ہوں، اس کے لیے بڑی سزا ملے گی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جب تم نے سنا تو مومنین نے یہ، اور مومن مردوں اور عورت نے اپنے بارے میں اسے بہتر کیوں نہیں جانا، اور ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے؟ کس نے کہا تھا ایسا؟ اسامہ بن زید نے کہا تھا نا. تو ہر فرد کو کہنا چاہیے تھا. تو ہمیں سبق ملتا ہے یہ ایسی خبریں سنے تو اس میں شریک نہ ہو. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اگر 4 گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے پاس جھوٹے ہیں. اب اس میں مومنین بھی تھے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر اللہ کا فضل تم پر رحمت نہیں ہوتی دنیا و آخرت میں تو جو تم نے کمایا ہے یہ جو اس میں مسلمان بھی تھے نا، صحابی صحابیت بھی تھے، تو تمہیں ایک عذاب عظیم دبوچ لیتا، مگر اللہ نے کرم کر دیا. اب اس کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ کیا کیا تم نے. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقا یعنی لینا، جیسے فتلقا آدم من ربی کلمات، تو لوگوں کی باتوں سے تم لے رہے تھے اور دوسروں کو اپنے منہ سے کہہ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ ہر بات کو سنو اور ڈکلیئر کر دو. آج کل تو واٹس ایپ میں، اخباروں میں، نیوز میں حقیقت اس کی کچھ اور رہتی ہے، تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو ہمیشہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے. ما لیس لکم بھی، اچھا علم ہی نہیں تھا، اچھا تم اس بات کو آسان سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک بڑی عظیم چیز تھی، اس لیے کیا ہے صدیقیت تھی، صدیقیت کا مقام تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کی بات تھی. پھر نصیحت ہو رہی ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. جب تم نے سنا تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو نہیں کرتے، یہ تو بہتان عظیم ہے. یہی ہمیں کہنا چاہیے. اب انہی باتوں پر تھوڑا تفسیر ہے، سنیے گا. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ نصیحت کرتے ہیں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو اگر آپ مومن ہیں. ایسا نہ کریں، جب بھی کوئی ایسی خبر سنے تو اسے انسنی کر دیں. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ فحش باتیں ایمان والوں میں پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا و آخرت میں. اس لیے کہ انہوں نے یہی کوشش کی تھی نا، مومنوں میں یہ فحش باتیں. اور مومن کیا صحابیات تھیں، اہل رسول تھی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے، تم نہیں جانتے. اب یہ 10 آیتوں کی آخری آیت ہے، اس پر ہی ختم کریں گے درس کو، چونکہ پھر آئندہ جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. مطلب یہ جو حرکت ہوئی تھی، اللہ کا فضل ہے، تم پر رحمت ہے، ورنہ بڑی پیچیدگی پیش آتی تھی، فضا خراب ہو جاتی تھی، تو وہ بڑا بردبار ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اب ہوا کیا، میں آئندہ جو درس ہے کہ جب حقیقت کھل گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جو خلیری فیملی تھی نا، مستہ، ان کے اخراجات انہی کے ذمے تھے، وہ بند کر دیے. تو آگے حکم نازل ہوتا ہے کہ صدیقیت کے شان کے خلاف ہے. تو انشاءاللہ یہ سننے کے لیے آئندہ پہنچتے ہیں. تو پھر انہیں اس کے اخراجات اور بھی کچھ نصیحتیں ہمارے لیے، تو 26 تک. تو جو بھی آج ہمارے درس میں ہم نے سنے ہیں یہ نور ہے، نور الہی ہے. اور میرا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے جماعتیں، اپنے مذہب و ملت، جو اپنے جو کتابیں ہیں، پھینکنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کا بھی مطالعہ رکھیں، اس سے بھی ذہن کھلتا ہے. لیکن مرکز کیا ہے؟ نور الہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم. جی کہیے، چونکہ ایک صفحہ مشکل ہے، کافی کہیے. وضاحت تو کر دیا ہوں، لیکن پھر بھی پوچھنے کے لیے آپ کو اجازت ہے. بسم اللہ. کہیے، کچھ ہے ملحوظہ؟ پرانے زمانے میں 4 گواہ ہوتے جی. اب تو کیمرہ ٹیکنالوجی. ہاں جی. اس میں کیا؟ ہاں کیمرہ جو ہے نا، ان کا سوال پہلے، اصل میں سوال ہے، چونکہ لوگوں نے
کہا کہ سوال سنائی نہیں دیتا ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ آج کل کیمرہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے نا. مطلب کیمرہ تو ہے، اس میں کوئی بات نہیں، کیمرہ ہے، لیکن کیمرہ یہی کرے گا نا کہ اس چیز کو کاپی کرے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، جو اس کو ریکارڈ کرے گا. تو اس ریکارڈ کو آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی ہی کہا کہ واٹس ایپ ہو چاہے نیوز ہو، یہ سب سیاسی نیوز ہے، حقیقت کچھ ہے نا. تو اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھنا، سمجھ رہے ہیں نا. کیونکہ جب آج کل جو یعنی ٹاپ کے پیپرز ہیں، جریدے جو مانے ہوئے ہیں، اس میں بھی خبریں جھوٹی آتی ہیں. تو کیا کیمرے سے کاپی کرنا، ابھی آج کل ہی دیکھو کیسا ڈرامہ کیا ہے انہوں نے. تو کیمرے میں تو سب آتا ہے، شکلیں بدل گئی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. کیمرے سے کسی کے جناب کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھڑ کسی کا اور فوٹو اثر کسی کا، یہ بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. پھر یہ تو سائنس آ گئی ہے نا، لہذا اس کے اعتبار میں. ہاں، لیکن ایک چیز ہے، اعتراف، اس کا اعتراف، اگر وہ اعتراف کرتی ہے یا اعتراف کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ گھمایا تھا کہ نہیں، پھر سوچو، وہ بھی نہیں ایک دفعہ اعتراف کرے. تو بہرحال آپ نے سوال بہت اچھا کیا، موقع پر کیا، تاکہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، ورنہ پھر کیمرہ کا ڈرامہ رچائیں تو ایسی کوئی بات. چلیے، ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. جی ہاں، جی ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہے نا. مؤمنین جو ہے ان کی ایک جماعت دیکھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا سوال ہے. تو کیوں مومنین کا نام لیا گیا ہے نا. اور کیا کہا آپ نے؟ کیا مومنین کو یہ چیز ضروری پڑتی کہ یہ جو ہے نا اللہ کے دین قائم کرنے کی بھی کوشش ہو، یہ دیکھتے ہیں اور یہ رئیس کو نافذ کرتے، اس لیے کہا گیا یہاں پہ؟ ہاں، ہے نا. تو مومنین سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ دور رہتے ہیں، یہ گناہ سے دور رہتے ہیں. اور 6 آیت میں یہی بتلایا گیا ہے کہ مومنین سے ہی زنا ہوا ہے نا. تو بہرحال اس کا نقطہ وہی ہے کہ مومنین اگر نہیں دیکھیں، جیسے میں اپنی ایک مثال بتاتا ہوں، اس کا جواب میں اپنی مثال سے دیتا ہوں. ہم نے 10 سال پڑھا، کیا پڑھا؟ قصاص پڑھا، دیکھا کیسے دیتے ہیں قصاص، پڑھا. تو جب یہاں آئے تو شوق پیدا ہوا. تو حق الیقین اور مشاہدہ، اس میں بڑا فرق ہے. تو جب ہم نے دیکھا تو ہمارے سمجھ میں آئے کتابوں کا پڑھا ہوا، تو پڑھی کہاں کتابیں، ڈگری کہاں ملی، لیکن عملی طور پر کہاں مشاہدہ ہوا؟ یہاں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حق الیقین مشاہدہ. تو آپ کا وہ علم پرفیکٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب کہ آپ وہاں حاضر نہ ہو. تو آپ جو حاضر ہو رہے ہیں کس لیے؟ دیکھنے کے لیے. کل آپ بھی حاکم بنیں گے نا انشاءاللہ، آپ بھی جلاد بنیں گے. تو یہ سوال بھی آپ کا صحیح ہے، اس میں عبرت بھی ہے. 2 پوائنٹ ہیں، جو گنہگار ہیں ان کے لیے عبرت کے ایسا کام نہ کر سکیں، اور جو میری آپ کے طرح ہیں اس کے لیے کہ آپ بھی انشاءاللہ حاکم بنیں گے تو اس عمل کو اپنائیں اور انجام دیں. دونوں کے لیے من المؤمنین دونوں آ گئے. جی چلیے، اور کچھ نہیں کہ پہلے اسی گراؤنڈ میں اگر کوئی ہے تو پوچھتے ہیں. چلیے، اور کوئی ہے یا پھر باہر جائیں میدان کے؟ ہاں جی، کیا سوال ہے ان کا کہ 4 گواہ لائیں اور حقیقت میں نہ ہوا ہو. نہیں ہوگی. اگر 4 گواہ نہیں لائے تو سزا نہیں ہوگی، چونکہ ہلال بن امیہ نے تو واقعی دیکھا تھا نا اور سنا تھا آواز کو. 4 گواہ نہیں لا سکے اور حقیقت میں ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد ثابت ہوا،
ہے نا. ان کا سوال کیا ہے کہ 4 گواہ نہیں لائے لیکن حقیقت میں زنا کا صدور ہوا ہو تو ان کو سزا ملے گی کہ نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 4 گواہ نہیں لائے تو اس کو سزا نہیں ہوگی. ثابت بھی ہوا, بچہ پیدا ہوا, کیسا ہوا؟ جس نے زنا کیا تھا اس کے شکل کا بچہ ہوا, مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کتاب سبقت کر گئی, ید روان العذاب, گواہ نہیں. اچھا, ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ میں بندہ ہوں, اگر تم اپنی چاپلوسی سے یہ ثابت کر دو کہ یہ تمہارا حق ہے اور گواہ لاؤ جبکہ وہ تمہارا حق نہیں ہے تو میں تمہارے مطابق فیصلہ کر دوں گا, لیکن قیامت میں وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. تو ایسے ہی اگر کوئی 4 گواہ بھی لائے, سمجھ رہے ہیں نا, جھوٹے, تو وہ قاضی سنے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ گواہی جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, کیونکہ وہ پوچھے گا نا, بالکل اوپن طریقے سے پوچھے گا, کھلا کہ کیسے دیکھا, تو اس میں فیل ہو جائیں گے. بہرحال 4 گواہ اگر نہیں لائے تو اس کو سزا نہیں ملے گی. اس آیت کا مطالعہ والذین یرمون ازواجہم. چلیے اب آپ کہیے. ہاں جی, ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مصر کا جو فتویٰ آیا تھا, اور یہاں کا جو مدینہ کی یونیورسٹی میں اور ایجپٹ کی یونیورسٹی میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دیکھیے. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جامعہ ازہر کا جو فتویٰ آیا, آپ نے کیا کہا؟ ایجپٹ. ہاں, اب لوگ ایجپٹ کو سمجھتے ہیں, جامعہ ازہر دونوں سمجھتے ہیں. جی ہاں, ہاں, اس کا فرق کیا ہے؟ پہلے میں فتوے کا فرق بتاؤں. فتویٰ نہیں, وہ بھی بتاتے ہیں فتویٰ کیا آیا تھا, لیکن پہلے فتویٰ کسے کہتے ہیں وہ بتاؤں نا. لوگ فتوے کو نہیں سمجھ رہے. میں اس اسٹیج سے جب بات کرتا ہوں تو ہمارے ساتھیوں کو بہت برا لگتا ہے کہ میں ایسی بات کیوں کرتا ہوں, چونکہ میں انہیں کا ہوں, وہیں سے پڑھا ہوا ہوں, میرے پاس بھی 5 فقہ کی ڈگریاں ہیں اور فتوے صادر ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں فتویٰ دین نہیں. کیا کہتا ہوں؟ فتویٰ دین نہیں. اگر فتویٰ دین ہوتا تو ایک امام کہتے ہیں کہ عورت خود کی مالک ہو گئی, اب اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اسی پوزیشن میں دوسرے امام کہتے ہیں کہ مالک نے بھی اندر ہے, اس کو وراثت ملے گی ملیون. اتنا فرق ہوا, طلاق ہوئی اور نہیں ہوئی. یہ رجوع کر سکتے ہیں دوسرے یہاں, یعنی وہ جو حیض کا مسئلہ ہے نا, ثلاثۃ قروء, تو کسی نے حیض مراد لیا ہے, کسی نے طہارت مراد لیا ہے, تو اتنا فرق واقع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ جہاد یعنی کیا بولتے ہیں اجتہاد کر کے پیش کرتا ہے, یا صحیح یا غلط, جس نے صحیح کیا اس کو 2 اجر, ایک تو اس نے محنت کی اور وہ صحیح پہنچا, اور جو غلط دیا اس کو 1 اجر پہنچنا صحیح ہونے کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ فتویٰ اور دین میں فرق ہے. دین ہے, نور الہی ہے, قیامت تک کے اعجاز ہے, چیلنج ہے, اور فتویٰ غلط بھی ہوتا ہے. اب جب میں یہ کہوں گا تو مفتیہ کرام کو یہ چیز مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے. تو یہ سمجھے نا. اب میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. یہ فتویٰ جو ہے میں نے لکھا تھا کہ صرف مطالعے کے لیے لکھا تھا نا, اپنے گروپ میں نہیں لکھا تھا, کہ چونکہ اپنے گروپ تو ماشاءاللہ سنجیدہ ہیں, لیکن دوسرے گروپ میں لکھا تھا. فتویٰ یہ تھا کہ مصر سے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ یہ کافر نہیں ہے, بلکہ شیعہ ایسے ہیں جیسے شافعی, مالکی, حنبلی ہے. یہ ان کا فتویٰ تھا. اور جعفری, چونکہ میں جو 5 فقہ کی بات کر رہا ہوں نا, شافعی, مالکی, حنبلی اور کیا حنفی اور جعفری, یہ 5 فقہ ہیں اور پڑھے جاتے ہیں, اور اس میں وہی معلومات ہے. ابھی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ الزام دھرتے ہیں, شیعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کربلا کی مٹی رکھتے ہیں, ہے نا. غلط ہے. آپ نے فقہ جعفری کا مطالعہ کیا؟ نہیں کیا, پھر ہم کیوں ایسی بات اڑاتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. بہرحال ایک میں بات بتا رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھا ہے تو ہر دیکھی ہوئی چیز صحیح نہیں ہوتی, لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں نا جی, غلط بات ہے. کوئی کربلا کی مٹی نہیں ہوتی اور کوئی کربلا کا پتھر نہیں ہوتا. ہم پھینکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یرمون. فقہ جعفری کا مطالعہ کریں, میں پڑھتا ہوں. کیا لکھا ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چٹائیاں نہیں تھی, سجدہ کہاں کرتے تھے؟ سچ بات ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے. یہاں تک کہ ہمارے ایک امام نے بغیر کسی کا نام لیے ہوئے یہ کہا ہے کہ کشتی پر نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ بولے کہ کشتی لکڑا ہے, وہ زمینی چیز نہیں, پتھر پہ ہوتی ہے, تو ان کے نزدیک پلین میں بھی نہیں ہوتی, ٹرین میں بھی نہیں ہوتی. چلیے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
زمین پر سجدہ کرنا چاہیے، تو ان کی مسجدوں میں چٹائیاں نہیں ہیں. اب یہاں چٹائیاں تو مٹی لے آتے ہیں، تو 2 ٹکڑے رکھتے ہیں، ایک پیشانی کے نیچے ایک ناک کے نیچے. اب ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی، کربلا کی مٹی تو وہ تو کھنڈر ہو جاتا تھا، جیسے کہ بیر عثمان کے سامنے کھنڈر ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں مطالعہ کریں. تو وہ جو مفتی جو ہے نا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ بھی اسی طریقے سے 5واں فقہ ہے اور وہ کافر نہیں ہے. تو سوال کیا کیا کہ صحابہ کو بات سوچنے کی کوشش کریں، صحابہ کو نہیں مانتے ہے نا. ہمارے یہاں تو میں نے یہ کہا کہ صحابہ ان کا نام مجھے مت پوچھنا، کیونکہ ذرا بھی ہم شدت اختیار کریں گے تو کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے نا. اس لیے میں نے کہا نام مت پوچھنا. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جمل اور صفین جانتے ہیں نا آپ، جو ہوئی ہے، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کس نے؟ صحابی نے صحابی کو شہید کیا نا، یا قتل کیا. تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو گئے؟ بتلائیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو نہ ماننا نہ ماننا ایمان کا جز نہیں. یعنی وہ جو بات کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں. پھر لوگوں نے پوچھا ان کے پاس قرآن دوسرا ہے، آپ ان کا قرآن لے کے دیکھیں، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. البتہ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کی بکری کچھ پارے کھا گئی، یہ وہ کہتے ہیں، مگر اس قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں. البتہ تحریف کرتے ہیں، جیسے ہمارے بریلی والے تحریف کرتے ہیں. انما انا بشر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو جب بریلی والے کافر نہیں ہیں تو وہ کافر کیا ہوئے؟ یہ وہ کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا. اچھا، اب یہاں کا فتویٰ میں دیکھا ہوں، یہاں کے فتوے یہ کہتے ہیں کہ براہ راست ان کو کافر کرنا صحیح نہیں، بلکہ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کچھ آیات نہیں ہیں تو وہ کافر ہے. معلوم ہوا نا آپ کو. تو یہ فرق ہے اور کچھ نہیں. تو وہ فتویٰ ان کا اپنا ہے اور ان کا اپنا فتویٰ ہے، لیکن انہوں نے بھی بالکل علل اعلان کافر نہیں کہا ہے. اگر وہ کافر کہتے تو حج عمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ حج اور عمرہ کرتے ہیں، تو اس کی ذہن میں رکھیے. تو اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک کتاب ہے، ریاض میں مجھے ملی ہے، ریاض سے چھپی ہے جی، حج پر ہے، جس پر 5 فقہ ہیں، ہم حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری. نیت تو شافعی، مالکی، حنبلی اور جعفری، یہ 5 فقہ چلتے ہیں. اب بند ہو گئی ہے جب سے خمینی صاحب آئے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ خارجیوں نے جھگڑا لگا دیا، پہلے یہ چیز نہیں تھی. تو بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تو آپ سمجھ گئے نا، فتویٰ آپ سنتے رہیں، میں نے اسی لیے بھیجا کہ سماعت کیجئے بس. تو صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وائٹ دبا.